فوجی حکومت آ چکی ہے. بتاؤ جی اسرائیل ایک اکلوتا ملک ہے, یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں, اس کی آبادی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے. یہاں 60 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے. خالی فوجی جو ہے مسلمانوں کے پاس 60 لاکھ ہیں. جو بم ہے, جو بارود ہے, جو ایٹم بم ہے, ان کی تو گنتی کوئی نہیں نا. اس کے بعد 200 کروڑ 2 ارب, ہاں 175 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن جرت نہیں ہے کہ یہودیاں کے سامنے چوں بھی کر سکیں. کیوں کہ ظاہری بات ہے پھر کھا جو ان کا رہے ہیں. میں کہ آج اس حد تک اب بتاؤ جی محفل میلاد شریف, اور جب محفل میلاد مصطفیٰ لکھا گیا تو پھر نیچے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تسی روٹی کا جھاسا دے کے بلا رہے ہو. میں کہتا ہوں حضور دی محفل حضور دا ذکر سننے واسطے آ رہے ہیں یا چاول کھانے واسطے آ رہے ہیں. آج نیچے لکھا جی موٹر سائیکل ملے گے. میں نے اس دن اشتہار دیکھا نیچے لکھا جی 10 موبائل ملیں گے. میں کہا بھیڑیا موبائل لینے واسطے آ رہے ہیں یا عشق مصطفیٰ دا جام پینے واسطے آ رہے ہیں. ہاں جی عمرے کا ٹکٹ ملے گا. عجیب وہ بھی کام ہے, فوٹو کاپیاں کرا کے ڈبے چھپا کے باہر کی سگریٹ پی رہے ہیں, کدھر بیٹھے کدھر سو رہے ہیں. اس کو نہیں پتا نعت ہو رہی ہے یا حضور دا دین بیان ہو رہا ہے. اس لالچی بٹیرے نے یہی ہے کہ میرا پورا نکل ہے. میں کہو بٹیرا لالچیا جے تو حضور دے نال پیار کیتا ہوندا نا, اس لالچ واسطے تینوں آنا دی ضرورت نہ پیندی. حضور نے تینوں عمرہ بھی کرا دینا سی, اپنی جانے دا نظارہ بھی کرا دینا سی. میں کہتے اندر دی گل ہے, حضور دے نال ایک باری بندہ پیار نہ کرے سب کچھ جون سے وہ مل جاتا ہے. ہم نے کہا آج اس نئے تک جون سے وہ بات چلی گئی ہے, لیکن جس نے حضور کو رسول مانا نا, خدا کی قسم حضور کو دیکھ کے بھی منافق رہا. جس نے حضور کو رسول مانا, جو لالچی بندہ ہے, وہ اس کو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں آ سکتا. یہ ریتیں, یہ رواج, یہ رسم, یہ ساری زنجیریں امیر المجاہدین نے توڑ دی. بیعت کا جلسہ کوئی بندہ بریانی کی پلیٹ کے لیے نہیں آیا. نہ عمرے کا ٹکٹ ہے, نہ جہیز کا پیکج ہے, نہ موبائل ہے, نہ موٹر سائیکل کی چابی ہے, نہ عمرے کے ٹکٹ ہے, نہ جناب کوئی شربت ہے. جہاں جو بھی آیا وہ عشق مصطفیٰ کا جام پینے کے لیے. آج آپ نے دیکھا نہیں ہے جتنا مرضی جون صاحب وہ چھپا ہو جائے, جتنا مرضی جون صاحب وہ بڑی پکڑی ہو جائے, جتنی مرضی داڑھی ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ بظاہر ہے جس کے سینے کے اندر لالچ ہے نا, اس کے اندر پہ لالچ ہی ہے. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا. جس نے دنیا, ہم نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جی, حضرت صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں, مولوی صاحب آ رہے ہیں, 30,000 پہلے دیں, 20,000 بعد میں دیں, اگر نال سیکٹری رکھے ہوندے نے وہ پہلے فون کر دیندے نے نا, خبردار حضرت صاحب نا آپ کے پاس کھانا تناول فرمائیں گے. ہم نے کہا سبحان اللہ, تو ٹھیک ہے, تو دین دا کام کرنے آ رہے ہیں یا روٹیاں کھانا آ رہے ہیں؟ تو دین دا کام کرنے واسطے آ رہے ہیں یا تو دیہڑیاں لانے واسطے آ رہے ہیں, لفافے لینے واسطے آ رہے ہیں, میرا سبحان واسطے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بتاؤ جی صحابہ کہتے ہیں کہ غزوے میں ہم گئے, خدا کی قسم آقا و مولا ایک کھجور کو آدھا کر کے آدھی کھجور ایک صحابہ کو دیتے تھے 24 گھنٹے کے لیے. صحابہ نے تو پیٹوں کے پتھر بھی باندھے, کسی ایک نے گلہ نہ کیا, جناب جی کیا ہو گیا, کسی ایک نے گلہ نہ کیا. امام بصیری فرماندے نے تسی تے سے خالی پڑھے نا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, اسی تے خالی کدے پڑھو اردو ترجمہ. آپ فرماندے نے کہ خدا کی قسمیں اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں تھا جو صحابہ نے حضور کے نام اپنے موڑیا تے رکھ چکیا. انہوں نے کہا دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں ہے جو صحابہ نے حضور کے لیے اپنے قدر پر اٹھایا ہوتا ہے. اسی کے چکے ابھی ہم نے کیا کیا, اب آپ مجمع بیٹھا, جو آپ کے دل کے اندر خیال گزرتا ہے نا, خیال گزرتا ہے, آپ کھڑے ہو آپ ایسے جواب میں دوں گا. کوئی تھوڑے ذہن خیال گزرتا ہے, یہ ان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا جوان پتر مروا دے حضور واسطے, تو پھر تاریخ حضرت خنسا کو سامنے لا کے کھڑا کر دے اور کہا کہ اے ماں جس نے 4 جوان بیٹے حضور کی عزت میں نچھاور کر دیے, 4 جوان بیٹے نے لاشیں سامنے آئے تو روئی نہیں, ہاتھ اٹھا کے شکر کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے 4 شہداء جوان بیٹوں کی ماں بنا. پھر کسی سوچو گے چلو جڑا ہوتے جوان سن, اور ان بھی ویسے ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ اپنا دودھ پیتا بچہ حضور کے لیے کٹوا دے. دودھ پیتا بچہ کٹوانے کا کیا مقصد ہے؟
تو پھر تاریخ اسلام آپ کے سامنے امام حسین کو کھڑا کر امام حسین فرمانے ہاں اسی حضور دے خلوات ہیں اسی حضور دے اولاد نہ آل رسول اے دیکھو علی اصغر اسی دودھ پیتا کھپایا کہ نہ کھپایا کوئی بندہ کہے گا جناب ان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ساری اپنی جمع پونجی حضور دے دین واسطے دے دے تے خالی ایک دعوت میں آ جائے تو پھر تاریخ اسلام عاشقوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق کو لا کے کھڑا کر دے گی کہ یہ ہے وہ صدیق اکبر ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ گھر میں اندر سوئی بھی نہ چھوڑی صرف اور صرف ایک جو ہے وہ دعوت ایک چادر تھی جو ابو بکر صدیق نے اپنا ستر ڈھانپا سامنے آ کے کھڑے ہو گئے سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور کیا حضور نے پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا آج کی یاسنا تیرا اور تیرے رب کا نام چھوڑ کر آیا بس دیکھیں پھر اور ہمارے علماء نے لکھا ہے فقہاء نے کہ اس وقت لوگوں نے گلہ کی تھی صدیق اکبر کے خلاف آج بھی لوگ پتہ نا کتے کے کالے بھونتے ہیں اس وقت بھی بھونتے سن اور کتے کھلوتے سن سامنے کالے کسی نے بکواس کی کیوں لگے تو ریاکاری ہوگی ویکھو جی اتنا سب کو دین دی کی ضرورت سی ایک چادر کے اندر صدیق اکبر آگے تو انہوں نے پھر تانے بھی ماری ہنسے بھی ہاں جی ویکھے اے حضور کے دین کا کیا حال کر دیا اتنے بڑے سردار ہیں تو سنا سوچ سکتا ہے کوئی بندہ ایسی خالی تقریریں ہی کہتی ہیں نا سنیا ہی ہے ہماری حالت تو یہ ہے ہم تو مسجد کے اندر چندہ بھی دے کے دیتے ہیں انہوں ہے کہ 10 دی جگہ 100 کا نوٹ نہ نکل ہے انہوں ہے کہ 100 روپیہ دینا سی تے 1000 کا نوٹ نہ نکل ہے تو گلا کرتے ہیں صدیق اکبر کے خلاف سنو جی جب انہوں نے باتیں کی نا صدیق اکبر کے خلاف تو خالی ایک دھوتی اس طرح آپ نے باندھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت رب کو آپ کی شان کیا پسند آئی لوگوں نے تانا مارا اے اس نے کھولتے چادر رہ گئی اس کی ڈریسنگ دیکھیں ان کا گیٹ اپ دیکھیں بس اے اس کی حالت ہے حالت کی اس دیبان کی دین ہستے تو اس وقت کوئی بھی ایک ایسا فرشتہ نہیں تھا وہ نوری فرشتے ہیں رب کی طرف سے حکم ہوا جیسی تابن جیسی چادر صدیق اکبر نے جسم پہ لپیٹی ہوئی تھی ویسی دھوتی ساری فرشتوں نے بھی لپیٹی ہوئی تھی یہ ہے ہم نے کہا یہ ہے صدیق اکبر علی مرتضیٰ حیدر قرار آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے کہا جی اے صدیق نے پتہ منافقہ نے گلہ کی تھی انہوں نے کہا جی صدیق ان کا نام کس نے صدیق رکھا آپ نے کہا خدا کی قسم حیدر قرار سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں حیدر قرار اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ رب نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا اور کس طرح رکھا حضور کے اور جبریل امین کی زبانی رکھا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی نگر کون جی صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کا نام ہے صدیق اکبر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے نمازی کا نام ہے صدیق اکبر حضور کی زندگی میں امامت کرانے والے ہستی کا نام ہے صدیق اکبر حضرت حیدر قرار نے فرمایا کہ حضور نے جس کو دین کے معاملے میں اپنا خلیفہ بنا دیا اپنے مسئلے پہ امامت کے مسئلے کے لیے امامت کے لیے کھڑا کر دیا آپ نے فرمایا کہ حضور نے جس ہستی کو صدیق اکبر کو ہمارے دینی معاملات میں امام بنایا دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا امام وہی ہے دنیاوی معاملات میں بھی اور صدیق آپ کو کہتے کیوں صدیق آپ کو کیوں کہتے کہ جب آپ کو مولا معراج سے جب واپس آ رہے نا یہ ہے جبریل امین جنہوں نے خود رب کے حکم سے آپ کا نام صدیق بیان کیا حضور نے کیا فرمایا اب حضور نے نا آپ کا مولا نے جبریل امین کو فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ قوم مجھے جھکرا دے گی یہ میری بات کی تصدیق نہیں کرے گی تو جبریل امین نے کہا جناب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے اور نے کہا سب نے بھی جھکرا دیا آپ کی تصدیق اگر کرے گا تو وہ صدیق اکبر ہی کرے گا صدیق اکبر نے تصدیق کی کس طرح حضور کی زبانی نہیں سنا یہ ہے وہ بات کہ معراج رب نے اپنے حبیب کو عطا کی لیکن چرچا منافقین اور ابو جہل کی زبانی کروا دیا ابو جہل نستا گیا نا سارا تو گولا نہیں انج ہو سکتا ہے انج ہو سکتا ہے پھر کیا حضرت صدیق اکبر تے پوئے تھے ابو جہل تو نکلیا نا تے اور پیڑ پہ آگے ڈیڑھ ہضم نہ ہوئے گا اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سب تو پہلے نستا گیا صدیق اکبر تے پوئے تھے بو کھٹکایا آپ سامنے آئے کہنے لگا جناب انج بھی ہو سکتا ہے کہ 40 سال کی مسافت ہو کوئی بندہ ایک گل کرے کہ میں مکہ سے نکلا اور ایک ہی رات میں وہ قبلہ اول اہلیہ مسجد اقصی شریف کو ہو کے وہ واپس آ جائے کہ انج بھی ہو سکتا ہے ایک رات کے اندر 40 سال کی مسافت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا اس کیا جی ہے تو گال بن گئی انہوں نے کہا جی انج بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہا میں نے تو آسمانوں کی سیر کر لی اور میں تو جنت بھی دیکھ آیا اور وہ رات کے کچھ حصے میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا
انہوں نے کہا انج بھی ہو سکتا ہے. پھر بندہ واپس آئے تو بستر بھی گرم ہوئے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے کہا کہ میرا تو پتہ چل گیا, کم ہو گیا. ابو بکر صدیق کو کیا کہنے لگا ابو جہل؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی حضور نے یہ فرمایا ہے. تو جیسے اب ابو بکر صدیق نے بھی سنا نہیں, لیکن یہ انبیاء محبت ہے, اس لیے آپ کا نام صدیق اکبر ہے. جو آپ نے تصدیق فرمائی,